خولا کو گھر پہنچے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ راشد بھائی بھی آ گئے۔ خولا نے ابھی تک کسی کو ہونے والے حادثے کا نہیں بتایا تھا۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب 1 گھنٹے بعد بابا جانی بھی تشریف لے آئے۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ عموماً بابا سے اتنی جلدی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ بابا جانی کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ آتے ہی انہوں نے خولا اور زرار کو طلب کر لیا۔ زرار تو سو رہا تھا، اسے اٹھایا گیا اور طلبی کا پروانہ دیا گیا تو وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ باہر ہلکے ہلکے بادل اور خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں خولا کو ڈرائنگ روم کا درجہ حرارت بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ تم دونوں کس کی اجازت سے میری لیب گئے تھے اور کس کی اجازت سے وہاں کی چیزیں چرائیں؟ بابا نے برہمی سے پوچھا۔ زرار تو حیرت سے منہ پھاڑ کر بابا جانی کو دیکھنے لگا، جبکہ خولا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بابا یہاں آنے سے پہلے میں گئی تھی تو ایک ڈبے میں چند شیشیاں پڑی تھیں، ان پر وینم کا نام اور خصوصیات لکھی تھیں، تو وہ پڑھ کر میں رہ نہ پائی اور ایک شیشی لے لی۔ میں نے آپ کو بتانا تھا، یہی سوچ کر لی تھی میں نے، مگر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ پرسوں جو ملاقات ہوئی تو اس میں قاسم والا معاملہ چل نکلا، اس لیے ذہن میں ہی نہیں رہا، خولا نے دھیمے لہجے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم نے اس کا تجربہ قاسم پر کر دیا؟ بابا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ خولا حیرت اور استعجاب سے بابا کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ خولا نے حیرانگی سے پوچھنے لگی، لیکن بابا نے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے برہمی کا کہا، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کیسے پتہ چلا اور کس نے بتایا، اس حرکت کی وجہ بتاؤ۔ زرار اور راشد چونک کر خولا کی طرف دیکھنے لگے۔ سوچ ایک ہی تھی، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ خولا نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا، اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، خولا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ زرار اور راشد یہ بات سن کر اچھل پڑے، لیکن بابا غور سے خولا کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ کیسے اور کب ہوا؟ زرار نے سوالات کی بوچھار کرتے ہوئے کہا۔ راشد نے بھی سر ہلایا کہ ہاں، وہ بھی جاننا چاہتا ہے، جبکہ بابا خاموش تھے۔ اس خاموشی کا یہی مطلب تھا کہ خولا مزید بولے اور تفصیل بتائے۔ خولا نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ ویل ڈن۔ سارا واقعہ سن کر راشد اور زرار کے منہ سے نکلا، جتنا میں چاہتا ہوں کہ ان معاملوں میں نہ الجھو، کیوں ان میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہو؟ بابا نے تن کہا۔ بابا، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا، خولا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن سر میرا خیال ہے اب ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، یہ اب بڑے ہو چکے ہیں، راشد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بابا جانی نے ایک ثانیے کے لیے راشد کو دیکھا اور پھر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگے، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ بابا کی بات سن کر خولا اور زرار کے چہروں پر خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ ان کو بنیادی باتیں اور پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دو۔ بابا جانی نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اور آنکھیں موند لیں۔ ہانی اور عبید ٹیوشن پڑھنے جا چکے تھے، اس لیے آپی بھی پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان سب نے بابا جانی اور راشد کے سامنے کرسیاں لگائیں اور بڑے پرجوش ہو کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ عنقریب بہت بڑی جنگیں ہونے والی ہیں۔ سمجھ لو تیسری جنگ عظیم شروع ہونے جا رہی ہے۔ چھانٹی شروع ہو چکی ہے، راشد اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ چھانٹی شروع ہو چکی ہے، مگر کس چیز کی اور کیسے؟ خولا نے حیرت سے پوچھا۔ اب تک پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عام انسان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا حق ہے کیا باطل، کون درست ہے کون غلط، کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا نہیں، مگر اب حق اور باطل الگ الگ ہونے جا رہے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ سارے ایک کیمپ میں ہوں گے، جو منافق ہیں وہ دوسرے کیمپ میں۔ راشد نے خولا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک کے راوی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان ہیں، جسے قرطبی، ابن کثیر اور نعیم بن حماد نے درج کیا ہے، اور دوسری کے راوی وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بمبا ہیں، جو السنن الواردفی الفتن میں موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق دنیا میں خرابی اور تباہی پھیل جائے گی، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہوگا۔ مصر تب خراب ہوگا جب بصرہ میں خرابی آئے گی، اور بصرہ کی خرابی عراق کی خرابی سے شروع ہوگی۔ اسی حدیث میں سندھ یعنی موجودہ پاکستان اور ہند یعنی موجودہ بھارت اور الصین
یعنی موجودہ چین کا بھی ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے۔ کچھ سمجھ آئی؟ راشد نے پوچھا تو تینوں ان الفاظ پر غور کرنے لگے۔ راشد بھائی اٹھے اور اپنے کمرے سے ایک گلوب اٹھا لائے جس پر دنیا کا نقشہ تھا۔ اب دھیان سے سمجھو، راشد بھائی نے زور دیتے ہوئے کہا، حدیث کی ترتیب سے چلتے ہیں، پوری دنیا میں تباہی اور بربادی پھیل جائے گی۔ ایسا کب ہوگا؟ جب مصر خراب ہو چکا ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ مصر اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کر چکا ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔ یوں سمجھ لو مصر پر عملاً اسرائیل نواز قیادت کی حکمرانی ہے، اور مصر کی خرابی بصرہ اور عراق کی خرابی کے بعد ہونی تھی، اور یہ دونوں خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہنچ کر سر راشد نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر کہنے لگے، عام لفظوں میں اس حدیث کا آخری حصہ پورا ہونا رہتا ہے، اور اب وہ ہو رہا ہے، اور میدان جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مطلب سندھ یعنی پاکستان کی بربادی، ہند اور ہند کی بربادی چین سے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ زرار نے انتہائی حیرت سے پوچھا، سندھ کا مطلب پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے؟ موجودہ سندھی بھی اور پرانا سندھ بھی، لیکن تمہارے بابا جانی کا خیال ہے یہاں سندھ سے مراد پرانا سندھ کا علاقہ ہے، جس میں کراچی اور بلوچستان کے ساحلی علاقے سے لے کر ملتان بہاولپور تک علاقہ شامل ہے۔ اب اگر موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ بات قرین و قیاس معلوم ہوتی ہے۔ راشد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آؤ اب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ رہا ہے۔ کچھ کیونکہ وہاں گوادر بندرگاہ اور سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے۔ خولا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اصل میں یہ میدان 2008 کے بعد سجنا شروع ہوا ہے، جب معاشی طور پر امریکہ دیوالیہ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اپنا سپر پاور کا کردار بچانے کے لیے امریکہ کو چین کو روکنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، خاص طور پر جب چین ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ شروع کر چکا، جس کے تحت ایشیا، عرب ممالک، افریقہ، یورپ اور جنوبی امریکہ تک ممالک ڈائریکٹ چین سے رابطے اور آمد و رفت میں آ جائیں گے۔ چین نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سے ممالک کے لیے انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ چین نے ان تمام ممالک میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ برازیل میں چین نے 55 ارب ڈالر، پیرو میں 20 ارب ڈالر، ارجنٹائن میں 12 ارب ڈالر، یوسی ڈور میں 8 ارب ڈالر اور وینزویلا میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اسی طرح افریقہ کے ممالک میں بھی چینی سرمایہ کاری تقریباً 45 ارب ڈالر ہے۔ ان تمام ممالک کے علاوہ خود عالمی طاقت امریکہ میں چین کی براہ راست سرمایہ کاری 171 ارب ڈالر ہے، جبکہ برطانیہ میں 73 ارب ڈالر، سوئٹزرلینڈ میں 60 ارب ڈالر، کینیڈا میں 50 ارب ڈالر اور روس میں تقریباً 40 ارب ڈالر ہے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری اور اس کے ساتھ پوری دنیا کو ایک سمندری اور خشکی کی گزرگاہ سے منسلک کرنے کا منصوبہ ایسا ہے جسے بظاہر معاشی طور پر لگام ڈالنا امریکہ کے بس میں ہے ہی نہیں ہے۔ امریکی معیشت کے پاس اس قدر سرمایہ ہی موجود نہیں۔ دنیا کی معیشتوں کو تباہ کرنے کا امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ انہیں عسکری طور پر کچلے، یا پھر ان ممالک کو اندر کی خانہ جنگی سے کھوکھلا کیا جائے۔ عالمی میڈیا میں گزشتہ 20 سال سے چین کے جنوب مغربی علاقے میں مسلمانوں کی بغاوت اور ان پر ظلم کی داستانیں عام کی جا رہی ہیں۔ وہاں ایک مسلح جدوجہد کو منظم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اگر کوئی مسلمان جہاد کی آیات بھی اپنی تقریر میں استعمال کرے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیتا ہے۔ وہی امریکہ چین میں مسلمانوں کے جہاد کا علمبردار بنا ہوا ہے۔ چین کے مسلمانوں کے ذریعے بغاوت کی آگ بھڑکانے کے لیے بہترین ملک پاکستان تھا، لیکن پاکستان کے چین کے ساتھ مضبوط تعلقات نے امریکہ کے لیے راستہ مسدود کر کے رکھ دیا۔ راشد بھائی کی معلومات حیران کن تھیں، مگر امریکہ کو چین کی ترقی سے بڑا خطرہ کیا ہے؟
آپی نے پہلی بار پوچھتے ہوئے کہا۔ اگر آدھی سے زیادہ دنیا اور چین ڈالر میں لین دین بند کر دیں، اگر آدھی سے زیادہ دنیا اور چین ڈالر میں لین دین بند کر دیں اور اسے عالمی کرنسی کے طور پر نہ مانیں یا اس کی جگہ کوئی اور کرنسی آ جائے تو کیا ہوگا؟ راشد نے سوال پوچھا۔ امریکہ ختم، امریکہ کی ویلیو ختم، ڈالر کی ویلیو زیرو ہو جائے گی اور امریکہ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ ان کے اپنے ملک کے اندر اتنے بحران جنم لیں گے جو اس کو لے ڈوبیں گے، خولا نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹلی، اس لیے اب امریکہ چین کا گھیراؤ کر رہا ہے۔ امریکہ کی ہند چینی انڈو پیسیفک کمانڈ کے تحت 3,75,000 سپاہی ہیں۔ امریکہ کی پوری نیوی کے 60% جہاز اسی خطے میں بھیجے جا چکے ہیں۔ فوج کے 60% سپاہی اس جنگ کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں اور میرین کور یعنی کہ میرین کارپس جو فوری حملے کے لیے مستعد فوجی گروہ ہے، اس کے تقریباً 80% جوان اسی خطے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 3 جنگی بحری بیڑے اور 200 کے قریب جنگی جہاز وہاں منڈلا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں چین نے بھی 4 مارچ 2012 کو اپنے فوجی بجٹ میں 11.2% اضافہ کر کے اسے 106 ارب ڈالر تک پہنچا دیا تھا، اور آج 8 سال بعد چین کا سالانہ عسکری بجٹ 200 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ چین نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے پروگرام میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس خطے کے تقریباً 15 قریبی ممالک کو اپنا اتحادی بنایا ہے، جن میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا 3 بنیادی اراکین ہیں۔ امریکہ نے اپنا سب سے پہلا فوجی اڈہ آج سے 120 سال قبل 1898 میں فلپائن میں بنایا تھا، جہاں اس کی افواج آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا میں موجود امریکی اڈہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سمندر میں امریکہ کے 200 بحری جہاز موجود ہیں، جن میں 5 بڑے جہاز ہیں جن پر فائٹر طیارے موجود ہیں، اور وہ ان بحری جہازوں سے حملے کے لیے پرواز کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جو اس خطے میں موجود افواج کا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں جنگ کی صورت میں فوری طور پر مستعد ریزرو میں 1100 فائٹر جہاز اور 1,30,000 نیوی کے سپاہی بھی امریکی چھاؤنیوں میں مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام عسکری قوت صرف اور صرف امریکہ کی ہے۔ اتنی بڑی عسکری قوت کے بارے میں امریکی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ امریکہ کو آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا کے علاوہ دیگر 1 درجن ممالک کو بھی اسی مقصد کے لیے ساتھ ملانا چاہیے تاکہ چین کی ترقی اور قوت کو لگام ڈالی جا سکے۔ اسی لیے اب بھارت کے ذریعے لداخ وغیرہ کے مقام پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ جنگ تو دنیا میں تباہی لے آئے گی، خولا نے کانپتے ہوئے کہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پورے تو ہو کر رہیں گے۔ بابا جانی نے اٹھ کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ تو بابا جانی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خولا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمیں کالے جھنڈے والوں کا انتظار ہے، تب تک ہم اندرونی دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، بابا جانی نے کہا۔ اب یہ کالے جھنڈے والے کون ہیں؟ زراعت نے حیرت سے پوچھا۔